تعالیٰ کو تیسرے پارے سورہ بقرہ کے ساتھ اس کو کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور دوسری آیہ کریمہ سورہ مریم سے میں نے تلاوت کی 16واں پارہ۔ چونکہ یہ محفل پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی موسوم ہے، اور حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل بھی ہے، تو ہر دو نسبتوں سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو بحمداللہ تعالی جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، انہی کی بات کو ہم آگے بڑھا لیں گے، اور ان کی بات کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جس پائے کا نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ولی بھی ویسا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کے اندر آمنہ کے لال کا جوڑ کوئی نہیں ہے، اسی طرح ولیوں کے اندر غوث اعظم کا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح نبیوں کے اندر آمنہ کے لال سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، اسی طرح ولیوں کے اندر غوث اعظم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ اصل میں ترتیب الٹی نہ ہو جائے، پر ادھر سے ذکر کیا تب بھی حضور کا، ادھر سے ذکر کیا تب بھی حضور کا، کیونکہ حضور کی بات کریں گے تب بھی حضور کی بات ہے، اور اگر غوث اعظم کی بات کریں تو بھی حقیقت میں حضور کی بات ہے۔ تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء میرے دائیں بائیں موجود ہیں، تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب علماء کی مجلس میں بات کی جائے تو زبان کو سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اور دو سلسلہ نقشی بندیہ کے خلفاء میرے دائیں بائیں موجود ہیں، تو جب صوفیاء کی مجلس میں بیٹھے تو دل کو بھی سنبھال کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، حضور کی اولاد میں بہت سارے ولی ہوئے ہیں، سادات میں سے بہت سارے ولی ہوئے ہیں۔ قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب آپ کے سامنے یہ آپ کے انتہائی قریب موجود ہے، حضور خواجہ معین الدین چشتی، حضور داتا صاحب، کئی اور سادات اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ غوث اعظم کے انتخاب کی وجہ کیا؟ بتا رہے تھے نا کہ پہلی امتوں میں تو غوث اعظم، پہلی امتیں تو پہلی امتیں رہی، میں تو یوں کہتا ہوں کہ آدم سے لے کر قیامت تک اب اس مرتبے پر کوئی نہیں فائدہ، جو مرتبہ رب نے غوث اعظم کو عطا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت غوث پاک نے ایک اعلان کیا ہے نا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر میرا قدم ہے، یہ غوث اعظم کا اعلان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک غوث اعظم کے قدم کی مور نہیں لگتی کوئی ولی ولی نہیں بنتا۔ علماء کرام نے اس چیز کو لکھا کہ معراج کی رات جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس کا چیخنا بند کر دو، باقی ان کو بے شک کم بھی ہو جائے سمجھ آ جائے تو بات۔ جب معراج کی رات حضور تشریف لے کر جا رہے تھے سدرہ کی بلندیوں سے آگے لامکا کی جانب، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری لائی گئی براق۔ جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو روح غوث اعظم اس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، جب کوئی شان والے لوگ، عظمت و مقام والے لوگ کسی سفر پر جاتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے کچھ چیز رکھی جاتی ہے۔ آج غوث اعظم کا دل کرتا ہے کہ آپ کے سامنے جھک جائے، آپ قدم رکھ کے غوث اعظم پر براق پر سوار ہو جائے۔ فرمایا، بیٹے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تو نے اپنی محبت کا اظہار کیا، جا تجھے ہم شہنشاہی عطا کرتے ہیں، اب ہم تو تیری گردن پر قدم رکھے نہ رکھے، لیکن جب تک تیرا قدم کسی ولی کی گردن پر نہیں پڑے گا تب تک وہ ولی ولی نہیں بنے گا۔ تو نے ہمارے ادب کی انتہا کر دی، اب ہم تجھے یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ اولیاء میں تیرے جوڑ کا کوئی نہیں پیدا کرتا، تیرے اولیاء میں تیرے جوڑ کا کوئی نہیں ہوگا، ہم تجھے وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا
تو روح غوث اعظم نے اس وقت حضور سے وہ خیرات لے لی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، کیونکہ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا، آپ کے خصائل کا، آپ کے خصائص کا ذکر کرنا یہ سب میلاد ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے ہم نے کلام فرمایا، جن کو ہم نے شرف تکلم بخشا، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ مفسرین کرام نے بہت ساری اس کی باتیں کی ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ اس سے مراد تین انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورفع بعضهم درجات، اس سے مراد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی تقسیم کی ہی نہیں کہ جس کے اندر محبوب کا حصہ نہ رکھا ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے تین جہاں تک میں نے تلاوت کی تھی جس سے بنتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ کسا بن گیا؟ منہم من کلم اللہ، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا کیا؟ ورفع بعضهم درجات، فرمایا تجھے محبوب جو بنایا ہے، تجھے اپنا حبیب جو بنایا ہے۔ تلک الرسل جب کہا تو جہاں دیگر رسولوں کی عظمتوں کی بات کی وہاں حضور کا ذکر ساتھ موجود ہے۔ آپ میری بات کو نہیں سمجھے شاید، لیکن علماء سمجھتے ہیں کہ جب تلک الرسل کا تو حضور کا ذکر ان کے ساتھ ہو گیا، اور یہ پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ کہ منہم من کلم اللہ، کلام والوں کی بات کی کہ جنہوں نے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو ان میں بھی محبوب کا ذکر رکھ دیا، کیونکہ حضور بھی رب سے ہم کلام ہوئے، اور حضور رب سے اس طرح ہم کلام ہوئے جس طرح باقیوں کو ہم کلام ہونے کا بھی شرف حاصل نہیں ہوا۔ کوئی دور پر ہم کلام ہوتا رہا، کوئی کسی اور مقام پر ہم کلام ہوا۔ جب محبوب کی باری آئی، فرمایا محبوب سب کچھ نیچے چھوڑ کے آؤ، کیونکہ جو نیچے کی چیزیں ہیں وہ نیچے رہنی چاہیے۔ محبوب تو ہمارے قرب کے جلووں میں آ، آج ہم تجھ سے کلام کرنا چاہتے ہیں، تجھے چہرے کا دیدار عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اس وقت اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، اور رب صورت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اور حدود و قیود سے پاک ہے۔ ادھر حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا رب کا دیدار کیا ہے۔ تو محبوب کے قرب کے جلووں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ قرب عطا کیا، اور دنا اور تدلہ پر محبوب علیہ السلام کو وہ درجات عرفہ عطا کیے کہ حضور کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہو گیا۔ حضور کا ذکر تو رب کا ذکر ہے ہی، حضور کا دیکھنا رب کا دیکھنا بھی بن گیا۔ فرمایا تم اگر رب کو دیکھنا چاہتے، اسی لیے مفسرین کرام نے بڑی پیاری حکمت بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر روکا، ساتویں آسمان پر بھی کوئی نبی موجود ہوگا، علماء بتاتے رہتے ہیں، اور پانچویں پر بھی موجود ہے، پیچھے چوتھے پر بھی، ہر نبی کے ساتھ حضور ملاقات جو کر کے گئے ہیں۔ تو ساتویں والے نبی نے نہیں روکا، چھٹے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا حضور کو، اور کہا حضور نمازیں زیادہ لے کے جا رہے ہیں، امت نہیں پڑے گی، کم کروا کے آ جائیں۔ حضور نے اگر 5 کے حساب سے تو 9 چکر لگائے، اگر 10 کے حساب سے ہو تو پھر جو ہے وہ حضور نے 5 چکر لگائے تو نمازوں کو کم کروایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آنے کی وجہ کیا تھی؟ کسی اور آسمان پر حضور کا سٹے کیوں نہیں ہوا؟ کسی اور نبی نے کیوں نہیں مشورہ دیا؟ باقی بھی نبی ان تجربات سے گزر چکے تھے۔ میرے خیال سے تو سب سے تلخ تجربہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا کہ جنہوں نے کئی 100 سال تبلیغ کی، اور لوگوں نے چند گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو وہ بھی تو مشورہ دے سکتے تھے کہ آپ جتنی نمازیں لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ سب نبیوں کو پتا تھا، اور بحمداللہ تعالی اسٹیج سمیت آپ سمیت ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کو پتا تھا
کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن مشورہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دیا؟ اس وجہ سے علماء کرام حکمت بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کا التجا کی تھی، تمنا کی تھی کہ رب ارنی مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ تمنا تھی، کوئی دشمن انبیاء کہہ سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، تمنا کی، التجا کی، لیکن رب نے موسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا کو پورا نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا قد رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا ہے۔ فرمایا نبی اور بھی ہیں، نوح ہے، آدم ہے، عیسیٰ ہے، الیاس ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، لیکن پیارے تجھے روکے گا موسیٰ علیہ السلام روکیں گے، تجھے رکنا ان کے پاس پڑے گا، کیونکہ موسیٰ کی یہ تمنا تھی کہ وہ مجھے دیکھے، وہ مجھے تو نہیں دیکھ سکے، اس لیے بار بار تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، وہ تجھے مشورہ دیتے جائیں گے، تو پھر میرے پاس آئے گا، میرا دیدار کر کے پھر موسیٰ کے پاس جائے گا۔ اس لیے جو میرے نبی کی طلب ہے اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے، تجھے دیکھ کر تو اسے دیکھ کر آئے گا، تو مجھے دیکھ کر آئے گا، وہ تجھے دیکھتے رہیں گے، میرے نبی کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی، اور تیرے جو ساتھ آنے جانے کا معاملہ ہے وہ بھی ہوتا چلا جائے گا، اور تیری امت کی بگڑی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رب نے شان عطا فرمائی کہ اس کلام اللہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کلام فرمایا، حضور کی شان سب سے اعجازی ہے، الگ ہے، حضور سب سے الگ اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ تو تھی عموم کے ساتھ حضور کا ذکر، باقی انبیاء کرام نے حضور کا ذکر کیا، فرمایا محبوب تجھے تو کہ صرف رسول اور صرف نبی نہیں بنایا، تجھے اپنا محبوب بھی بنایا ہے۔ اب سب کی بات کو الگ رکھ کے ورفع بعضهم درجات، اب صرف تیری بات کرنا چاہتے ہیں، اب صرف تیری بات ہوگی، اب صرف تیرا ذکر ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، ایسا کرنا میرے رب کی بھی سنت ہے، میرے محبوب کی بھی سنت ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں نالائق سا طالب علم ہوں، عربی عبارات شاید علماء کے سامنے نہ پڑھ سکوں، لیکن حدیث پاک کا کچھ مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی میں علماء کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ حضور کے وارث ہیں، حضور کے علم کے، تو ان کو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو خود طالب علم ہوں، آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے عرفہ درجات عطا فرمائے اور سب نبیوں سے ہٹا کر حضور کا تذکرہ کیا۔ اب حضور کی سنت کس طرح ہے؟ آپ نے یہ بات سنی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو ثبوت کے لیے مجھے کچھ کہنا پڑے گا۔ رب کی سنت تو یہ ہے کہ اس نے آیا کریمہ میں یہ ذکر کیا تخصیص کے ساتھ محبوب کا، اللہ کے نبیوں سے ہٹا کر اسی آیا کریمہ میں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ویسے بھی تخصیص کے ساتھ حضور کا کئی مقامات کا ذکر ہو، نہیں، وہاں جہاں اور نبیوں کی بات ہوئی، پھر جن کے ساتھ ہم کلام ہوا ان کی بات ہوئی۔ اب حضور کلام والوں میں بھی ہیں، صفے رسل میں بھی حضور موجود ہیں، لیکن پھر ورفع بعضهم درجات کہہ کے، چاہے امام سیوطی کو اٹھائیں، چاہے جناب امام رازی کو اٹھائیں، یا آپ تفسیر قرطبی اٹھا لیں، سارے لکھتے ہیں کہ یہاں ورفع بعضهم درجات سے حضور کی ذات کی تخصیص مراد ہے، حضور کی ذات کو خصوصی طور پر مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ تو رب کی سنت ہو گئی۔ محبوب کی سنت کس طرح؟ حضور کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، علماء سے حدیث آپ نے 12 سنی ہے جو میں اپنی بات کا استدلال پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور بیٹھے، حضور کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، انہیں رب نے صفی بنایا ہے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، انہیں اللہ نے نجی بنایا ہے۔ کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی کہ ان کو اللہ نے کلیم بنایا ہے۔ کوئی کہتا ہے ابراہیم کو بڑا مقام اور مرتبہ علیہ السلام دیا گیا کہ ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضور اوپر سے تشریف لے آئے، حضور نے ان صحابہ کرام کی باتوں کی تصدیق کی پہلے کہ تم جو کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام کا جو مرتبہ تم بیان کر رہے ہو وہی اللہ نے انہیں عطا فرمایا، جو نوح علیہ السلام کو مرتبے کو بیان کر رہے ہو اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے۔ تمہاری باتیں اپنی جگہ پر، حضور فرماتے ہیں لیکن انا حبیب اللہ، یہ بات ذہن کے اندر رکھو، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔
تو باقی انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا تھا، حضور نے تخصیص کے ساتھ اپنی بات کی اور اپنی شان اور مقام کو بیان فرمایا۔ اور معراج کی رات بھی ایسے ہی ہوا کہ جب حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی، دیگر انبیاء کرام نے اپنی اپنی کمالات جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے تھے ان کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، پھر حضور نے بیان کیا، اور حضور کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ جو کچھ میرے اولاد میں سے آنے والے اس نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل بجا فرمایا ہے، ٹھیک فرمایا ہے۔ ہم سب کو اللہ نے جو مرتبے اور شانیں الگ الگ عطا فرمائی ہیں وہ سب کی سب آمنہ کے لال میں جمع فرما دی۔ اور کلندر لاہوری نے غالباً اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے زاداری آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ ہمیں یا رسول اللہ وہ سب کے کمالات ایک طرف ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کمالات بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک بات ہو سکتا ہے پھر ذہن سے نکل جائے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کوئی ایک معجزہ، کوئی دو تین چار، جتنے بھی انبیاء کرام آئے معجزات لے کر آتے رہے، لیکن وہ ذات جو سراپا معجزہ بن کر آئی وہ میرے معبود